ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم انسان جس کسی چیز کو پانے کی چاہ کرتے ہیں تو نتائج و عواقب سے بے خبر ہو کر اندھا دھند اس چیز کو حاصل کرنے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر نتائج کی جانب سے بے پرواہی ہمیں ایسے حالات کا شکار کر دیتی ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میری زندگی میں بھی ہوا کہ جب میں اپنی خواہشات کی پیروی میں اس قدر آگے نکل گیا کہ واپس پلٹنا اپنے آپ کے لیے ایک نئی زندگی دوبارہ سے شروع کرنے کے برابر تھا۔ میرا نام جنید ہے اور میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کا باسی ہوں۔ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ ایک لوور مڈل کلاس گھرانہ تھا۔ میرے ابو ایک پرائیویٹ جاب کیا کرتے تھے اور میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے مجھے لاڈ پیار بھی بہت ملا اور میری ہر خواہش بھی پوری ہوتی رہی۔ میری یہ خواہش البتہ میرے ماں باپ پوری کرنے کے قابل نہیں تھے۔ میں ہمیشہ سے ہی دوسرے ملک میں جا کر کام کرنے کا شوقین تھا اور بچپن سے ہی میرا نصیب العین یہی تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح پاکستان سے باہر چلا جاؤں اور وہاں پر کام کروں۔ میری امی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور میرے باہر جانے کے خیال سے ہی وہ اداس ہو جایا کرتی تھیں، لیکن میری خوشی کی خاطر انہوں نے اپنے دل پر یہ پتھر بھی رکھ لیا تھا۔ انہوں نے تو اپنی رضامندی دے دی تھی، لیکن ہم اپنے حالات کا کیا کرتے جو باہر جانے کے لیے بالکل بھی سازگار نہیں تھے۔ میرے ابو کسی ایسی اچھی جاب پہ نہیں تھے کہ جہاں سے انہیں ماہانہ لاکھوں کی آمدنی ہوتی، نہ ہی ان کا کوئی کاروبار تھا جس سے وہ پیسے نکال کر میری خوشی کے لیے مجھے دے دیتے۔ میری خوشی کے لیے اور میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرے ماں باپ نے بہت کوشش کی، لیکن ہمارے آس پاس اور ہمارے رشتہ دار بھی ہم جیسے لوگ ہی تھے جن کے لیے زندگی کی گاڑی کو چلانا بہت ہی بڑی بات تھی۔ وہ کیسے اپنے پاس اتنے سارے پیسے کا ارینج کر سکتے تھے؟ وہ کیسے اپنے پاس اتنے پیسوں کا ارینج کر سکتے تھے کہ ہمیں قرض دے دیتے؟ اسی خواہش کا پیچھا کرتے کرتے میں نے اپنے شوق کے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی کر لی۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں نے اپنے بلبوتے اور ذہانت کی وجہ سے اسکالرشپ پہ ایک سرکاری یونیورسٹی سے ہی کی۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنے کے پیچھے بھی میرا مقصد یہی تھا، میں کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا ہنر یا اسکل حاصل کر لوں کہ جو باہر جانے میں میرے معاون ثابت ہو۔ میں نے پاکستان میں رہتے ہوئے بے شمار غیر ملکی کمپنیوں میں اپلائی کیا، لیکن کہیں پہ بھی بات نہیں بن رہی تھی اور روز بروز میرا باہر جانے کا جنون بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے ابو نے کہا کہ تم فی الحال پاکستان میں ہی کوئی جاب کر لو اور اپنے لیے خود پیسے جوڑ لینا اور پھر باہر چلے جانا، لیکن یہ سب مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں اتنا انتظار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ میری عمر 22 سال تھی جب میں سافٹ ویئر انجینئرنگ سے فارغ ہوا۔ اب میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کس طرح اڑ کر پاکستان سے باہر چلا جاؤں۔ امی ابو میرے اس جنون کو دیکھتے ہوئے اداس بھی تھے، لیکن کوشش بھی کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اس خواہش کو پورا کر سکیں۔ میرا اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا جس کے لیے میرے ماں باپ کو ٹینشن بھی ہوتی۔ میں ہر روز ہی ابا سے پیسے لے کر قریبی انٹرنیٹ کیفے پہ چلا جایا کرتا تھا اور گھنٹوں وہیں بیٹھا مختلف کمپنیوں کو سرچ کر کے ان میں اپلائی کرتا رہتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں پاکستان میں کوئی جاب نہیں کرنا چاہتا تھا اور باہر کی کمپنیاں ایک فریش گریجویٹ کو جاب دینے کے لیے رضامند نہیں تھیں۔ ہر کمپنی کی ریکوائرمنٹ میں کچھ نہ کچھ تجربہ ضرور مانگا جاتا تھا، لیکن میں اس چیز کو اگنور کر کے بس دھڑا دھڑ اپلائی ہی کرتا رہتا تھا۔ میرا یہ جنون میرے دوستوں سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا اور وہ بھی مجھے مختلف قسم کے مشوروں سے نوازتے رہتے تھے۔ میرے دوستوں میں سے جو لوگ باہر جا چکے تھے میں ان سے بھی رابطے میں تھا اور چاہتا تھا کہ کوئی مجھے اسپانسر کر کے اپنے پاس بلا لے۔ میرے دوست بھی میری طرح نئے نئے گریجویٹ ہو کر اپنے پیسے کے بلبوتے پر باہر گئے تھے اور ابھی ان کے پاس اتنی رقم جمع نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کسی بھی طرح سے اسپانسر کر کے باہر بلا سکتے۔ میرے دوستوں نے بھی مجھے بار بار سمجھانے کی کوشش کی کہ میں پاکستان میں ہی کوئی جاب کر لوں اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاؤں تاکہ مجھے باہر کی جاب آسانی سے مل سکے۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا
کہ اگر میں نے پاکستان میں ایک بار جاب کر لی تو میں یہاں سے باہر نہیں نکل پاؤں گا، اور میں اپنے اس خواب کا پیچھا کرنے کے لیے اتنا وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اب میرا موڈ چڑچڑا ہونے لگا تھا، اور میں گھر میں بھی اپنے اکلوتے پن اور لاٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی طرح کی بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ میرے ماں باپ اپنی محبت کی وجہ سے مجبور تھے، اور وہ مجھے تسلی اور دلاسا تو دیتے رہتے تھے، لیکن وہ میرے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ میری اس حالت اور جنون کو دیکھتے ہوئے ابا نے کمپنی سے کئی بار لون لینے کی بھی بات کی، لیکن پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے ملازم کو کوئی بھی کمپنی لاکھوں کا لون کیسے دے سکتی تھی؟ اسی لیے ابا ہر بار ہی ناکام رہے۔ ہمارے پاس کوئی زمین یا جائیداد بھی نہیں تھی، ہمارے پاس لے دے کر اپنا ایک چھوٹا سا مکان ہی تھا، اور میں بھی اپنی خواہش میں اس قدر اندھا بھی نہیں ہوا تھا کہ اپنے ماں باپ کے سر سے ان کی چھت لے کر انہیں کرائے کے مکان میں رہنے کے لیے چھوڑ کر خود باہر چلا جاؤں۔ گو کہ ابا اس بات پہ بھی تیار تھے کہ ہم اپنا یہ چھوٹا سا مکان بیچ دیتے ہیں اور تم اس رقم سے باہر چلے جاؤ، لیکن میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا کام بنے جس سے مجھے باہر جا کر کمانے کی گارنٹی بھی مل سکے۔ میں تبھی باہر جاؤں گا۔ میں یوں اندھا دھند پیسے اڑانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن باہر جانے کے خواب سے دستبردار بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں انٹرنیٹ پر مختلف قسم کی کمپنیوں میں جاب سپلائی کر کے ناکام ہو گیا تو اب میرا زیادہ تر وقت دوستوں میں گزرنے لگا۔ میں فرسٹریشن کے مارے زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ میری اس موضوع پہ بات ہوتی رہتی تھی کہ میں آخر باہر کیسے جاؤں۔ میرا ایک بہت ہی قریبی اور اچھا دوست تھا جو یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا، جس کا نام فائز تھا۔ وہ بھی میرے اس جنون سے واقف تھا۔ گو کہ ہماری دوستی کو ابھی 3-4 سال ہی ہوئے تھے، لیکن میں اس کے کافی زیادہ قریب آ گیا تھا کیونکہ اس کی فیملی میں سے بہت سارے لوگ باہر رہتے تھے۔ میں فائز کے بارے میں یا اس کی فطرت کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن باہر جانے کا میرا جنون مجھے فائز کی صحبت سے دور نہیں رکھتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا جا رہا تھا، اور مجھے اب یوں لگتا تھا کہ جیسے میں زندگی بھر باہر نہیں جا سکوں گا۔ یہ میری انتہا کو پہنچی ہوئی فرسٹریشن ہی تھی کہ میں یہ سب سوچ رہا تھا، حالانکہ میری عمر محض 23 سال ہی تھی، اور میں اپنے اکلوتے ہونے سے اور میری انجینئرنگ کی ڈگری کو پورا ہوئے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا۔ میں اپنے اکلوتے ہونے کا بھرپور طریقے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا، اور اپنا گھر ہونے کی وجہ سے مجھے میرے ماں باپ کی طرف سے بھی یہ ٹینشن نہیں تھی کہ وہ مجھے زبردستی کمانے کا کہتے یا مجھے کسی بھی طرح سے مجبور کر کے کوئی جاب کرنے پہ آمادہ کرتے۔ میں اپنی فیملی کی طرف سے دی ہوئی اس چھوٹ کا مکمل طور پر ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا، اور بیکاری کی زندگی گزارتا، بس ہر وقت باہر جانے کے خواب میں مگن تھا۔ میں اپنی فرسٹریشن میں بہت آگے نکل چکا تھا کہ تبھی ایک خبر مجھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح ملی۔ ایک دن میں فائز کے ساتھ بیٹھا اسی موضوع پہ بات کر رہا تھا کہ فائز نے چونک کر کہا کہ یار، ایک راستہ ہے تیرے باہر جانے کا۔ یہ کہتے ہوئے فائز مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا، یار اگر ہے تو تم نے مجھے اب تک بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں باہر جانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فائز میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ نہیں، تم وہ شرط نہیں مانو گے جو اس سارے کام میں رکاوٹ ہے۔ اس کی بات مجھے حیران کر دینے والی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ مجھے باہر جانے کا موقع ملے اور میں اس کو انکار کر دوں؟ میں نے فائز کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ نہیں یار، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں ہر قسم کا کام کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے باہر جانے کا ایک بار موقع مل جائے۔ فائز کہنے لگا کہ یار دیکھ، میں تجھے اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تجھے وہاں پہ جاب بھی مل جائے گی اور سیلری بھی اچھی ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے؟ تم مجھے وہاں جاب بھی دلواؤ گے؟ فائز کہنے لگا، ہاں یار، دبئی میں تجھے جاب بھی ملے گی اور سیلری بھی تجھے کم از کم 3500 درہم سے سٹارٹ ہوگا۔ میں تو یہ سن کر خوشی سے اچھل ہی پڑا۔ میرے لیے 3500 درہم کا سٹارٹ بہت اچھا تھا، کیونکہ میں فریش گریجویٹ تھا۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فائز نے کہا، تمہیں 3500 درہم کی تنخواہ بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ہر سال 2 مہینے کی چھٹیاں بھی، اور تمہاری تنخواہ 6 مہینے بعد بڑھ کر 5000 درہم ہو جائے گی۔ فائز تو آج مجھے حیران ہی کیے جا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ آخر فائز ایسی الجھا دینے والی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تبھی مجھے ایک خیال آیا کہ کہیں فائز مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا،
اور یہ خیال آتے ہی میں ایک دم سیریس ہو گیا۔ میں نے کہا کہ فائز یار ایسا مذاق مجھ سے مت کرو، تمہیں پتہ ہے کہ میں باہر جانے کے لیے کتنا سیریس ہوں۔ فائز نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، نہیں یار میں مذاق نہیں کر رہا، لیکن شاید تمہیں میری بات بری لگے۔ میں نے اس سے کہا کہ یار جاب کی بات، مجھے کون سی بات بری لگ سکتی ہے، تم کھل کر بات تو کرو۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں پہلے سے سارے فائدے کی چیزیں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں پتہ ہو کہ جو بات میں آگے کہوں گا اسے نبھانے سے تمہیں کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم مجھے ساری بات ڈیٹیل سے بتاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا کیا جواب ہے۔ فائز کہنے لگا، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہیں جاب بھی ملے گی اور 3500 درہم سے تمہاری سیلری سٹارٹ ہوگی اور 6 ماہ بعد تمہاری سیلری بڑھ بھی جائے گی۔ یہ سب میرے ذمے ہوگا، وہاں پہ تمہیں رہنے کی بھی جگہ مل جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ میں ہر طرح سے تمہاری مدد بھی کروں گا اور میرا تعاون تمہارے ساتھ شامل رہے گا۔ میں نے کہا کہ فائز یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اب تم مجھے شرط بتاؤ۔ فاخر کہنے لگا کہ نہیں، پہلے میں تمہیں فائدے بتاؤں گا اور اس کے بعد تمہیں اپنی شرط بتاؤں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آگے کون سا فائدہ ہے جو تم مجھے بتانا چاہ رہے ہو؟ فائز کہنے لگا کہ فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ تمہیں آنے جانے کا کوئی خرچ نہیں کرنا پڑے گا، یہاں سے ویزے کا اور ٹکٹ کا خرچ بھی میرے ہی ذمے ہوگا۔ یہ بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، ایسی آفر تو کبھی بھی کسی کو نہیں ملی ہوگی جیسی آفر مجھے فائز دے رہا تھا۔ اب تو میں اس کی شرط جاننے کے لیے اور بھی زیادہ بےتاب ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ سب منظور ہے، اب مجھے اپنی شرط بتا دو۔ فائز کہنے لگا کہ یار مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن اب اگر تم ضد کر رہے ہو تو مجھے بتانی ہی پڑے گی، کیونکہ میں نے بات چھیڑ لی ہے، ورنہ میں اس سلسلے میں تم سے کافی عرصے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اب میرے سسپینس کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں نے فائز کو کہا کہ یار اب مجھے شرط بتا دو ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ فائز میری بات سن کر ہنسنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ یار رکو رکو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر وہ نظریں جھکا کر کہنے لگا کہ یار تمہیں پتہ ہے کہ میری ایک بہن دبئی میں کام کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ پہلے شادی شدہ تھی اور اس کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں یار تم اگلی بات کرو۔ یہ سب میں جانتا ہوں۔ فائز کہنے لگا کہ یار اس کی 1 سال پہلے طلاق ہو گئی تھی اور ہم نے یہ بات سب سے چھپائی تھی۔ اس کے شوہر کو اس کا باہر کام کرنا پسند نہیں تھا اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں پاکستان واپس آ جائے، لیکن میری بہن اس بات پر نہیں مانی کیونکہ وہ اپنا کریئر بنانا چاہتی ہے اور اس معاملے میں تمہاری طرح ہی ضدی ہے۔ اس بات کو لے کر اس کو طلاق ہو گئی۔ یہ سن کر میں نے افسوس کا اظہار کیا تو فائز کہنے لگا کہ میری یہی شرط ہے، اگر تم میری بہن سے شادی کر لو اور اس کی آگے بڑھنے میں مدد بھی کرو تو وہ تمہیں ہر طرح سے سپورٹ بھی کرے گی اور تمہاری جاب بھی لگوا دے گی اور تمہیں اعلانیہ طور پر بھی شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں فائز کی بات سن کر ایک بار تو سکتے میں آ گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ فائز نے بڑی عجیب سی بات کہہ دی تھی اور یہ بات اگر میں گھر میں کرتا تو میرے ماں باپ مجھ سے جتنا مرضی پیار کرتے ہوں وہ یہ بات کبھی بھی نہیں مانتے۔ فائز نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں میری بات بری لگے گی اور تم شاید اس پر عمل بھی نہ کر سکو۔ میں نے فائز سے کہا کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جو تم فائدے مجھے گنوا رہے ہو وہ سب فائدے مجھے ملیں گے؟ فائز کہنے لگا کہ یہ تم مجھ سے حلف نامے پہ بھی لے سکتے ہو یا اسٹیمپ پیپر پہ بھی مجھ سے لکھوانا چاہو تو وہ بھی لکھوا لو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری زبان پر ہی اعتبار کر لیتا ہوں، لیکن میں اعلانیہ طور پر تمہاری بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور وہ اس شادی پر کبھی نہیں مانیں گے۔ ہاں کچھ وقت گزرنے کے بعد میں اگر اس کو ظاہر کر دوں تو شاید وہ لوگ مان بھی جائیں۔ فائز میری بات سن کر ایک دم سے بہت خوش ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ یار تم نے تو میری بہت بڑی پریشانی حل کر دی ہے، میرے ماں باپ کو تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور بے فکر رہو تمہارا یہ راز ہمارے درمیان ہی رہے گا، ہمیں اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جتنا عرصہ بھی چاہو اس شادی کو چھپا کر رکھ سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔
فائز کہنے لگا، اب تم اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ ریڈی کرو اور گھر میں جو بھی کہانی سنانا چاہو سنا دو۔ تمہارا نکاح فون پہ ہی ہوگا اور کچھ دن بعد تمہارے ڈاکومنٹس بھی بن کر آ جائیں گے۔ میری بہن تمہیں اسپانسر ویزے پہ اپنے پاس بلا لے گی اور وہاں پہ تمہیں جاب بھی کروا دے گی۔ وہ جس کمپنی میں جاب کر رہی ہے وہاں پہ سافٹ ویئر انجینئر کی ضرورت بھی ہے۔ تمہاری تجربے کی کمی اسپانسرشپ سے پوری ہو جائے گی۔ فائز کی یہ بات سن کر میں تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں گھر والوں کو کون سی کہانی سناؤں جس پر انہیں یقین بھی آ جائے۔ بہت سوچ سوچ کر آخر میرے ذہن میں ایک پلان بن ہی گیا اور وہ میں نے فائز سے بھی ڈسکس کیا، تو فائز نے بھی اس پہ اطمینان کا اظہار کیا۔ کچھ اور باتیں مزید ڈسکس کرنے کے بعد میں اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑا، یہ سوچ کر کہ اب میں چند ہی مہینوں بعد باہر چلا جاؤں گا۔ میرے تو پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ گھر جانے کے بعد میں آرام سے لیٹ گیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دیں، میں نے اپنا پاسپورٹ بنوانا ہے اور میں باہر چلا جاؤں، تو میرے ڈاکومنٹس ریڈی ہونے چاہیے۔ ابا نے بغیر کوئی بات کیے خوشی خوشی مجھے پیسے دے دیے اور میں پاسپورٹ بنوانے کے لیے چلا گیا۔ 2-3 دن بعد جب میں پاسپورٹ بنوانے کے کام سے فارغ ہوا تو اب مجھے اپنی تعلیمی اسناد کی تصدیق کروانی تھی اور میں اس کام میں لگ گیا۔ تقریباً 1 ماہ بعد میں اپنی طرف سے اپنے تمام ڈاکومنٹس تیار کروا چکا تھا۔ تبھی مجھے فائز نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے اور بہن سے بات کر لی ہے اور ان کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ انہیں تم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ سب بہت خوش ہیں۔ اب تمہارا نکاح جو فون پہ ہوگا، اس کے انتظامات کرنے ہیں، وہ بھی میں ہی کروں گا۔ تم تیار رہنا، میں تمہیں کچھ دن پہلے ہی بتا دوں گا، تم میرے گھر آ جانا اور وہیں پہ یہ سب کچھ ہوگا۔ میں بھی تیار ہو گیا۔ میں اپنی زندگی کا یہ بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا تھا اور باہر جانے کے جنون نے مجھے ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ 1 ہفتہ اسی ادھیڑ بن میں گزر گیا اور میں باہر جانے کے خواب بنتا رہا۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب مجھے فائز کے گھر جانا تھا اور فون پہ اس کی بہن سے نکاح کرنا تھا۔ میں اس کے گھر پہنچا تو اس کے گھر والوں نے بہت اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا اور مجھے کھانے وغیرہ کی آفر کی۔ میں معذرت کرتا ہوا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب بھی آ گئے اور فون پہ میرا نکاح اس کی بہن سے ہو گیا۔ اس کی بہن کا نام انیلا تھا اور اس کی طرف سے کچھ خاص گرم جوشی کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ چونکہ وہ لڑکی ہے اور شرما رہی ہوگی، اسی لیے وہ کھل کر اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہی۔ اب میرے نکاح کے ڈاکیومنٹس اور اس کی بہن کی طرف سے اسپانسر ویزے کا انتظار تھا۔ فائز نے مجھے اس کے لیے 1.5-2 ماہ انتظار کرنے کا بتایا تھا۔ میں بھی صبر سے انتظار کرنے لگا اور اس دوران میں نے اپنی اسکلز کو مزید پالش کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ میں جب وہاں جا کر جاب شروع کروں تو میری کارکردگی سے کسی کو کوئی شکایت پیدا نہ ہو۔ یہ 1.5 ماہ بھی میں نے اپنے خوابوں میں مگن ہو کر گزار لیا۔ اس دوران میں نے گھر والوں کو یہ بتایا کہ مجھے ایک کمپنی جاب دے رہی ہے اور ویزا بھی وہی آفر کر رہے ہیں۔ ٹکٹ کا انتظام البتہ مجھے خود کرنا ہوگا۔ ٹکٹ کا انتظام کرنا میرے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ابا کچھ کر کے یہ انتظام تو کر ہی سکتے تھے۔ حالانکہ ٹکٹ بھی مجھے فائز ہی انتظام کروا کے دے رہا تھا، لیکن میں اپنے گھر والوں کو اتنی ساری چیزوں کا بتا کر انہیں شک میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے انہیں اپنی تنخواہ بھی 2500 درہم ہی بتائی تھی۔ 3500 درہم بتانے سے انہیں بھی شک ہو سکتا تھا کہ ایک دم سے فریش گریجویٹ کو اتنی اچھی تنخواہ کیسے مل سکتی ہے۔ یوں ابا نے میرے لیے ٹکٹ کے پیسوں کا بھی انتظام کر دیا جو میں نے اپنے پاس ہی رکھ لیے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پیسے کہیں خرچ ہونے والے تو ہیں نہیں، اسی لیے میرے کام ہی آئیں گے۔ آخر کار میرا ویزا اور ڈاکومنٹس بھی بن کر آ گئے اور مجھے فائز نے ٹکٹ بھی بنوا کر دے دیا۔ اب مجھے 1 ہفتے بعد پاکستان سے دبئی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ میں بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب میری زندگی کا عملی آغاز ہوا ہے تو میں خوب محنت سے کام کروں گا اور دبئی سے آگے یورپ ہی جاؤں گا۔ مجھے ملکوں گھومنا بہت پسند تھا۔ میں نے اپنے کیریئر کے لیے بھی یہی سوچ رکھا تھا کہ میں نے زیادہ عرصہ ایک ملک میں ٹک کر کام نہیں کرنا ہے اور کچھ وقت پر ہر ملک میں لگاتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے۔ میرا ٹارگٹ امریکہ یا کینیڈا میں جا کر سیٹل ہونا تھا اور اس کے لیے میں نے دبئی میں اپنا ایکسپیرینس بنانا تھا اور دبئی کے ایکسپیرینس کو بطور سیڑھی استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا تھا۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت میرے ان تمام منصوبوں پہ طنزیہ انداز میں مسکرا رہی ہے اور میری قسمت میں کیا لکھ دیا گیا ہے۔ آخر کار وہ دن بھی آ ہی گیا جب میں نے پاکستان سے دبئی جانا تھا۔ اس دن میرے امی ابو ایک طرف تو میری جدائی کے خیال سے دکھی تھے اور دوسری طرف میری کامیابی پہ خوش بھی تھے۔ میں بھی جانتا تھا کہ میرے ماں باپ کو دکھ ہے، لیکن میں نے اپنے ذہن میں یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ میں کچھ عرصے بعد اپنے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ ہی بلا لوں گا اور پھر ہم اکٹھے ہی رہیں گے۔ آخر کار میں جہاز میں سوار ہو گیا اور کچھ ہی گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد میں دبئی کی ایئرپورٹ پر اتر چکا تھا۔ فائز کی بہن نے مجھے لینے کے لیے گاڑی بھیجی تھی اور کہا تھا کہ میں مصروف ہوں، اسی لیے خود نہیں آ سکتی۔ میں نے اس کو وہاں کی مصروف زندگی میں ایک معمول کا کام خیال کیا اور بلا تردد اس گاڑی میں بیٹھ کر اس اپارٹمنٹ تک پہنچ گیا جہاں پہ مجھے فائز کی بہن کے ساتھ رہنا تھا۔ جب میں اس اپارٹمنٹ میں پہنچا تو وہاں پہ میرا استقبال ایک لڑکی نے کیا۔ وہ نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی تھی۔ حسن کا وہ کون سا معیار ہے جس پہ وہ پورا نہیں اترتی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ انتہائی گرم جوشی سے میرے آگے پیچھے پھر رہی تھی اور میری آؤ بھگت کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ انیلا کے پاس بطور نوکرانی یعنی میٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایک میٹ کی طرف سے اس قدر گرم جوشی کا کیا مطلب۔ میں اندر ہی اندر الجھتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی بلا شبہ قاتلانہ حسن کی مالک تھی۔ میں فریش وغیرہ ہونے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا کیونکہ سفر کی تھکاوٹ بھی تھی اور گزشتہ کئی دنوں کی ذہنی ایکسرسائز نے مجھے بھی بہت تھکا دیا تھا۔ اب میں شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ انیلا سے بات کر سکوں۔ جب شام کے 7 بج گئے تب میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ انیلا کب آئیں گی، تو وہ کہنے لگی کہ ان کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ نے اگر سونا ہے تو آپ سو جائیں اور کھانا کھانا ہے تو مجھے بتا دیں، میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ وہ جب آئیں گی اور آپ سے ملنا چاہیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ میں یہ سب سن کر بہت حیران ہوا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ سوچ کر میں نے میٹ سے کہا کہ وہ مجھے کھانا بنا دے، تو وہ کھانا بنا کر لے آئی۔ انتظار کرتے کرتے 11 بج گئے تو میں نے نوکرانی کو دوبارہ بلا کر پوچھا کہ آخر انیلا کہاں رہ گئی ہے۔ میٹ کہنے لگی کہ وہ تو 10 بجے ہی آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں ہیں۔ میں نے آپ کا انہیں بتا دیا تھا، لیکن وہ آپ سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہیں اور کہہ رہی تھی کہ جب وقت ہوا میں ان سے مل لوں گی۔ میں یہ سب سن کر بہت حیران ہوا اور میں نے کہا کہ میں نے تو ابھی ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ میری بات سن کر میٹ کہنے لگی کہ نہیں، وہ کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا، آپ بے فکر رہیں، کچھ دن آرام کریں، آپ کے سب کام ہو جائیں گے۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا اور ابھی میں نے یہاں پہنچ کر دبئی میں سم بھی نہیں لی تھی کہ میں فائز سے اس سب کی شکایت کر سکتا۔ سم لینے کے لیے بھی مجھے انیلا سے ہی بات کرنا پڑتی اور وہ تو ابھی مجھ سے ملنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ یہ سب میرے ساتھ عجیب سا ہی ہو رہا تھا اور میں اس معاملے میں پھنس گیا تھا۔ تبھی رات کے 12 بجے میرے روم کا دروازہ بجا تو میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ دروازہ کھولا تو میرے حواس پہ گویا بجلی ہی گر پڑی۔ سامنے وہی میٹ یعنی نوکرانی جو دن بھر میری خدمتیں کرتی رہی تھی، وہ انتہائی سجی اور دلہن کے لباس میں میرے سامنے موجود تھی۔ مجھے ایسے دیکھتا ہوا پا کر وہ ایک ادا سے کہنے لگی کہ مجھے اندر آنے کے لیے راستہ دیں۔ میں تو اس کے حسن میں ایسا کھویا تھا کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ اندر کیوں آنا چاہ رہی ہے اور اتنے حق سے مجھے اندر آنے کا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں ایک طرف ہو گیا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اندر آ کر میرے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں تو بس یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ہمت کر کے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئی ہیں؟ تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی بڑی بڑی حسین آنکھوں کو جھپکتے ہوئے بولی کہ میں ہی تو آپ کی دلہن ہوں اور میں اپنے شوہر کے پاس آئی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ یہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ وہ لڑکی جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس ملک سے تعلق رکھتی ہے، انڈین ہے یا پاکستانی، وہ اتنے حق سے مجھے اپنا شوہر سمجھ رہی ہے اور ایک لحاظ سے مجھے اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہی ہے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہو، اور یہ احساس ہوتے ہی میرا دماغ گویا سلگ اٹھا۔ اس کے حسن کا تمام تر رعب میرے ذہن سے اتر گیا اور میں نے بڑے درست لہجے میں
اور میں نے بڑے ترش لہجے میں انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میری شادی جس کے ساتھ ہوئی ہے میں اسے جانتا ہوں اور میں بھی اس سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں انیلا کے کمرے کی طرف جانے لگا تو وہ لپک کر میرے راستے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، آپ ان سے ابھی بات نہیں کر سکتے، اگر کوئی بھی بات کرنی ہے تو مجھ سے بات کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بڑی ادا سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پہ تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور غصے سے بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ساری رات اسی ٹینشن کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کس قسم کا دھوکہ ہے جس کا میں شکار بن گیا ہوں۔ آخر اس سب سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ اگلے دن میں اپنے کمرے میں ہی بند رہا اور ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹا کر دن میں بس ایک بار ہی مجھے کھانا دیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ نظر نہیں آئی۔ کھانا دیتے ہوئے بھی اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پچھلی رات کے بارے میں بالکل نہیں جانتی، اور اس بات سے میں اور بھی زیادہ الجھ رہا تھا۔ اگلی رات بھی پچھلی رات کی طرح ہی وہی نوکرانی بند سنور کر میرے دروازے پر موجود تھی اور یوں ایکٹ کر رہی تھی جیسے میں اسے ٹھکرا کر بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ ایک بار میرے ڈانٹنے کے باوجود وہ ایسے کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اسی طرح اس کی بے عزتی کرتے ہوئے اسے اپنے کمرے سے نکلنے کو کہا۔ اس بار تو کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور مجھے تو ایک بار ایسے لگا کہ جب میں اس کے آنسوؤں کے سامنے پگھل ہی جاؤں گا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دھوکے کی وجہ سے جو غصہ میرے دماغ پہ سوار تھا اس نے بھی مجھے اس کے الزام میں آنے سے باز رکھا۔ تیسرا دن بھی پچھلے دنوں کی طرح ہی گزرا۔ میں نے پورے دن میں بس ایک بار ہی کھانا کھایا۔ اب تو میرا دماغ غصے سے بری طرح سے سلگ رہا تھا۔ اس رات میں وہ نوکرانی یوں ہی بن سنور کے آئی، لیکن اس بار میں نے اسے اندر نہیں آنے دیا اور جو منہ میں آیا اسے سنا کر اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ میرا روم روم غصے سے سلگ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جو بھی سامنے آئے اسے چیر پھاڑ کر کھا جاؤں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا فائدہ اٹھانے کی نہایت ہی کوئی گھٹیا کوشش کی جا رہی ہے۔ اگلے دن چوتھا دن تھا۔ دوپہر کے وقت میرا غصہ بے قابو ہی ہو گیا۔ وہ جمعے کا دن تھا اور میں نے یہی سمجھا کہ انیلا کام پر ہی گئی ہوگی۔ میں بھول گیا کہ دبئی میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے زبردستی ہی صحیح انیلا کے کمرے میں جا کر اس کے کمرے کی تلاشی لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرے ہاتھ کوئی ثبوت لگ جائے اور میں اس کی مدد سے ان لوگوں کے چنگل سے باہر نکل سکوں۔ یہی سوچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو لاؤنج میں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید نوکرانی کہیں اور کام میں مصروف ہے۔ یہی سوچ کر میں دوسرے کمرے کی طرف بڑھا جو اپنے دروازے کے سائز اور سجاوٹ سے لگ رہا تھا کہ یہ اپارٹمنٹ کے مالک کا کمرہ ہے۔ میں نے دروازے پہ ہاتھ رکھ کر کھولا اور دندناتا ہوا کمرے میں جا گھسا۔ ابھی میں اپنے غصے کے زور میں کمرے کے تقریباً وسط میں ہی پہنچا تھا کہ ایک دم میرے قدموں کو بریک لگ گئی۔ سامنے ہی بیڈ پہ انیلا سجی سنوری بیٹھی تھی۔ میں اسے یوں بھی پہچانتا تھا کہ میں نے اسے پہلے دیکھا ہوا تھا اور آنے سے پہلے میرے پاس جو ڈاکیومنٹس تھے اس میں بھی اس کی تصویر موجود تھی۔ انیلا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایک بار تو اس کے حسن دیکھ کر میرا غصہ ہی اتر گیا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے یاد آیا کہ پچھلے 4 دن سے میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ سوچتے ہی میرا غصہ دوبارہ بھڑک اٹھا اور میں نے بڑے ہی غصے سے اس سے پوچھا کہ انیلا، یہ تم نے میرے ساتھ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تم آخر میرے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہو جو نکاح کا دھوکہ دے کر مجھے یوں اپنے پاس بلایا؟ اور اب میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ تمہاری نوکرانی میری بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے؟ میں اب یہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکوں گا۔ تم لوگوں نے پتہ نہیں مجھے کتنا گھٹیا سمجھ لیا ہے۔ میں بولے چلے جا رہا تھا، لیکن انیلا میری باتوں پہ مسکرا رہی تھی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں اس پہ غصہ کر رہا ہوں اور یہ مسکرا رہی ہے۔ میں غصے سے اس کی طرف گھورتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ سہج سہج کر بستر سے اٹھی اور میرے پاس آ کر میرا بازو تھام کر بستر کی طرف لے گئی۔ اس نے مجھے بیڈ پہ بٹھایا اور خود ساتھ ہی پڑے ہوئے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ پھر انیلا نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی کہ جنید، میں جانتی ہوں اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے اور میں اس پہ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اس سب سے گزرنا پڑا۔ دراصل میری شادی کا پہلا ایکسپیرینس بہت ہی برا رہا۔
اور اس وجہ سے میں کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کا امتحان لیا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اگر آپ اس امتحان میں ناکام رہتے تو میں آپ کو ملے بغیر ہی یہاں سے ڈپورٹ کروا دیتی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ تھامنے سے میرا غصہ کافور ہو چکا تھا۔ میں کچھ نہ سمجھنے والی نظروں سے انیلا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کہنے لگی کہ دراصل میرے جاب کرنے کی وجہ سے مجھے پہلے طلاق نہیں ہوئی بلکہ میں نے خلا لی تھی۔ میرا شوہر یہاں پہ مجھ سے ملنے تو آیا، لیکن اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں چھوا۔ جس لڑکی کو آپ نے دیکھا وہ دراصل میری سہیلی ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ وہ پہلے یہاں میرے ساتھ ہی رہتی تھی اور میرا شوہر اس کے حسن پر ریچھ گیا اور اس کے ساتھ فلرٹ کرنے لگا۔ میری سہیلی میرے ساتھ بہت مخلص ہے اور اس نے مجھے یہ ساری باتیں بتا دیں۔ میں نے اسے اس فلرٹ کو جاری رکھنے کو کہا تاکہ میرے پاس مکمل ثبوت آ جائیں، اور پھر میں نے اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور گناہ کو پکڑ جانے پہ بھی وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ تم میری بیوی ہو اور اپنی اوقات میں رہو۔ یہ سب باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور میں نے اسے جو اسپانسر کر کے بلایا تھا ڈپورٹ کروا دیا اور عدالت کے ذریعے سے خلا لے لی۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ آپ اپنے جنون کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ اپنے خوابوں کا پیچھا تو کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کسی بھی قسم کے غلط کاموں کا شکار نہیں ہوتے، اور آپ نے میرا مان برقرار رکھا۔ یقین رکھیں کہ میں طلاق شدہ ضرور ہوں، لیکن میرے دل میں اب صرف اور صرف آپ کی ہی محبت ہے۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنا وفادار پائیں گے۔ میں یہ سب سن کر اندر سے دہل رہا تھا اور وہ لمحات سوچ رہا تھا جب اس لڑکی کے حسن نے مجھے اندر سے بھی گھائل کر دیا تھا، اور ایک بار تو میں اس شیطانی جال کا شکار بھی ہونے والا تھا۔ یہ سب سوچ کر میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے میرے ایمان کو سلامت رکھا اور مجھے برائی اور پستی کی دلدل میں دھنسنے سے بچا لیا۔ آج اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں اور اب میں مکمل طور پر دبئی میں سیٹل ہو چکا ہوں۔ انیلا واقعی بہت ہی وفاشوار اور محبت کرنے والی بیوی ہے۔ میں نے اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے اپنی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں چھپایا، اور 1 سال بعد ہی جب میں مکمل طور پر سیٹل ہو گیا تو میں نے اپنے امی ابو کو بھی یہاں بلا کر انہیں ساری بات بتا دی۔ امی ابو پہلے تو میری بات پہ غصہ بھی ہوئے، لیکن پھر انیلا نے اپنی خدمت گزاری اور وفاشواری سے ان کا دل بھی مول لیا، اور وہ بھی میرے اس فیصلے پر خوش ہو گئے۔ ویسے بھی میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری خوشی ان کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور ان لمحات کو یاد کرتا ہوں جب میں گناہ کا شکار ہونے والا تھا۔ اب تک اللہ مجھے اس ندامت کی وجہ سے ان تمام گناہوں سے بچاتا آیا۔ انیلا کی محبت نے بھی آج تک مجھے ہر طرح سے گمراہ ہونے سے باز رکھا ہے۔ میں اس پہ اللہ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں۔ میری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔